ہمارے احناف کے جو متاخرین ہیں وہاں ایک دقت یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اس بات پر زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، صلاۃ اللیل الگ چیز ہے اور تراویح ایک الگ چیز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دو الگ الگ پڑھی گئی نمازیں ہیں تو اس بات کو کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے اور تراویح کو رات کی نماز نہ کہو، تہجد کی نماز نہ کہو، صلاۃ اللیل کا حصہ نہ کہو، یہ بات بالکل یعنی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس بنیاد پہ کہی جا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقامت تراویح کے بنیاد ہے، وجہ ہے، وہ آئے ہیں اور وہ جو حدیث مشہور ہے کہ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی یقومون بہا یرید آخرہ، کہ جو لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے۔ گویا کہ ابتدائے رات میں تراویح پڑھنے والوں کے بجائے آخری رات میں اگر کوئی آدمی تراویح کو پڑھتا ہے اور تراویح کو قائم کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ صلاۃ اللیل ہی ہے، لیکن اسی صلاۃ اللیل کے تعداد کو بڑھایا گیا ہے۔ عمومی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت 13 کی، پھر 11 کی، پھر 8 کی عمومی رہی ہے، پھر 6 کی ہو گئی ہے، مطلب وطر ملا کے 7 کی ہو گئی ہے، وطر ملا کے 6 اور 3 وطر 7، یعنی 4 تہجد اور 3 وطر۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بڑھ جاتا تھا، لہٰذا اس معمول کو یہ معمول بڑھ گیا ہے، یہ 20 رکعت ہو گئی ہے۔ صحابہ کے عمل سے، پوری امت کے عمل سے اس بات کا ثبوت ہے، ابھی تک حرمین شریفین میں یہی ہوتا آ رہا ہے کہ وہاں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ اسی نماز کے اندر ایک اور اضافہ ہے، اسی تہجد کی نماز کو کی رکعتوں کو بڑھا کے بجائے 8 کے 20 پڑھی جا رہی ہے، بجائے 8 کے 36 پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ بالکل ایک الگ نماز ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے، اس کو جو ہے وہ الگ حکم سے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ ایک اضافہ ہے اور اس کے لیے جو دلیلیں چاہیے وہ دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہے۔